الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ کسی شخص کے لیے ایسے مجمع سے گفتگو کرنا کہ جن میں بڑے ہوں پھر چھوٹے بھی ہوں تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ بڑے جو حضرات ہیں ان کی جو ذہنی فکری معیار ہے اور اس اعتبار سے ان کو جو بات کی جائے گی وہ اور ہے، اور بچے ہیں تو ان کی ذہنی سطح جتنی ہے اس اعتبار سے ان کے لیے اور بات ہوگی۔ تو یہ بڑا مشکل ہے کہ اپنے مخاطب کی اس طرح رعایت کرنا۔ اب یہ کہ جو بڑے حضرات ہیں وہ مجھ سے دور بھی ہیں اور میرے قریب بچے ہیں، لہذا میں بچوں سے یہ بات کر لیتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب سے یہ مجلس آغاز ہوئی ہے تو کسی بڑے کا کوئی زیادہ حصہ نہیں ہمیں محسوس ہوا، بچے ہی ماشاء اللہ اپنی صلاحیتوں کا بہترین اظہار کر رہے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی مناسب ہے کہ پھر بچوں سے ہی بات کر لی جائے۔ میرا خیال تھا اور باتیں کرنے کا، لیکن اب یہ جو ماشاء اللہ سے کثیر تعداد میں معصوم لوگ میرے قریب ترین جمع ہیں، تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں بچوں سے اور انہی کے حوالے سے بات کر لوں۔ اب بڑے جو حضرات ہیں اگر ان کو اس میں کوئی چیز بے فائدہ نظر آئے یا ان کے لیے وہ کوئی زیادہ مناسب نہ ہو تو میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں۔ ان بچوں سے اس لیے بھی بات کرنا زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ یہ آج تو بچے ہیں، انشاءاللہ بڑے ہو جائیں گے۔ آج یہ ایک اینٹ کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور کل انشاءاللہ یہ مہمان ہو جائیں گے، تو یہ ہمارے مستقبل کی تعمیر کرنے والے ہیں اور ہماری وہ نسل نو ہے جو آنے والے دور کی تشکیل کرنے والی ہے۔ تو ان سے گفتگو کرنا اور ان سے بات کرنا وہ زیادہ مناسب اور ضروری بات۔ بڑی خوشی ہوئی، آپ تو انگریزی بھی بہت اچھی جانتے ہیں اور عربی بھی بہت خوب جانتے ہیں، بس آپ اب اس بات کا اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جس دین کے علم کے لیے آپ کو چن لیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی قدر کی توفیق عطا فرما دیں اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنی خاص رحمت سے مجھے اور آپ کو انسان بنایا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے پیش کی کوئی اپلیکیشن تو نہیں دائر کی کہ یا اللہ ہمیں انسان بنائیے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی اور مخلوق بنا دیتا، کوئی چھوٹی سی کوئی مخلوق بنا دیتا، ہم چیونٹی بن جاتے، اور کوئی ہمیں ایسے پاؤں تلے رون دیتا تو یہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں مخلوقات میں سے سب سے بہترین مخلوق بنا، یعنی انسان۔ انسان ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ یہ اللہ کے بعد سب سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے بعد اگر کوئی سب سے بہترین چیز ہے، سب سے بہترین فضل اور شرف اور فضیلت کی حامل اگر کوئی چیز ہے تو وہ انسان ہے۔ آپ کہیں گے جی انبیاء کرام سب سے افضل ہیں، بھئی وہ بھی تو انسان ہے۔ اگر فرشتے ہیں تو انبیاء فرشتوں سے بھی افضل ہیں، تمام انبیاء فرشتوں سے، حضرت جبریل امین سے بھی افضل ہیں، بلکہ انبیاء تو کیا، امت کے جو صلحاء ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ بھی فرشتوں سے افضل ہیں۔ اور علماء کلام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جو عام مومنین ہیں وہ عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا مرتبہ اپنی مخلوق میں سب سے اونچا رکھا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ جو آپ انگریزی میں باتیں کر رہے تھے، تو یہ جو انگریزوں کا جو فلسفہ ہے ان کے نزدیک یہ ہے ہیومن بینگ از اے سوشل اینیمل، کہ انسان جو ہے نا بس وہ ایک حیوان ہے، انسان جو ہے وہ ایک سماجی جانور ہے، ایک حیوان ہے۔
دیکھو وہ حیوانوں والی زندگی نہیں گزار رہے. حیوانات جب کھاتے ہیں پیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. کیوں نہیں؟ حیوان جب کھاتے پیتے ہیں تو حلال حرام کا خیال کرتے ہیں. اسی طرح وہ لوگ بھی نہیں کرتے. چھپکلی کھا رہے ہیں، چوہے کھا رہے ہیں، سانپ کھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں. تو ان کے ہاں حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں. حیوان آپس میں نر مادہ اگر ملتے ہیں تو کوئی تمیز رکھتے ہیں، کوئی فرق کرتے ہیں نہیں. ان کے ہاں بھی اس چیز کا کوئی فرق نہیں. حیوانات پر اللہ تعالیٰ نے احکام کی کوئی پابندی نہیں ڈالی. ان پہ نماز پڑھنا فرض ہے، ان پہ روزہ رکھنا ضروری ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں. تو اسی طرح یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی پیروی نہیں کرتے. تو انہوں نے اپنے آپ کو اینیملز میں داخل کر لیا. اور دنیا کے تمام انسانوں کو وہ جتنی ایجوکیشن دے رہے ہیں سائیکالوجی کے نام پر، سوشیالوجی کے نام پر، پولیٹکس سائنس کے نام پر وغیرہ وغیرہ، سوشل سائنس اعلیٰ بلا، وہ صرف دنیا کو حیوان بنانے کی تعلیم دے رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور انسانوں میں بھی پھر بہترین انسان بنایا. کیونکہ دیکھو انسانوں میں بھی سب سے ایک بڑا درجہ ان انسانوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرتے ہیں. بتاؤ مومن اور کافر برابر ہو سکتے ہیں؟ کس کا درجہ زیادہ ہے؟ مومن کا درجہ زیادہ. کافر کا نہیں. جب فتح مکہ ہوا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یا عبداللہ ابن عباس، وہ ایک صحابی جو مکہ میں تھے، ان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ساتھ ہی حضرت ابو سفیان کو لے آئے اور آ کر تعارف کراتے ہوئے یہ کہا ہذا ابو سفیان وہذا فلاں. ان کا نام لیا. ابو سفیان کا نام پہلے لیا کیونکہ وہ مکہ کے بڑے سردار تھے اور توبہ کی نیت سے، اسلام کی نیت سے اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے. تو آپ نے فرمایا ہذا عارف وہذا ابو سفیان الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. پہلے ان کا نام لو پھر ان کا نام لینا، کیونکہ یہ مسلمان ہیں، وہ مسلمان نہیں ہوئے. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ نے کسی کافر کو مومن کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں دی. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. اکثریت نافرمانوں کی ہے، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ سارے ایمان والوں کا سرپرست اور ولی ہے اور تمام مومنین کو ولایت عامہ حاصل ہے. یعنی جو نیک ہیں، متقین کا جو اعلیٰ درجہ پانے والے ہیں، ان کو تو اللہ کی ولایت خاصہ حاصل ہے. ان اولیاءہ الا المتقون. لیکن جو عام مومن ہیں وہ بھی اللہ کی سرپرستی ہے، ایمان کے رشتے کی وجہ سے وہ بھی اللہ کے دوستوں میں ہیں. کافر اللہ کا دوست ہے یا باغی؟ جی باغی. تو ایمان والے ایمان لا کر اللہ تعالیٰ سے کچھ تو دوستی قائم رکھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں انسان بنایا. پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہمارے متعلق 3 بڑے اجلاس منعقد کیے، 3 بڑی تقریبات منعقد کی. جیسے آپ کی تقریب ہوئی ہے نا انعامات کے لیے، ایسے اللہ تعالیٰ نے ایک اجلاس بلایا. اس میں آپ بھی شریک تھے، میں بھی تھا، ہم سب تھے، سب انسان تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا، پوچھا ہم سے الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو میں نے اور آپ سب نے مل کے اس وقت کیا کہا کہ ہم نہیں جانتے کون ہمارا رب ہے. یہ جواب دیا. کیا جواب دیا؟ قالوا بلا، نہیں یا اللہ آپ ہمارے پروردگار. تو اس وقت ہم سب نے اقرار کیا کہ ہمارا رب کون؟ بولو. تو آج جو اس وعدے پر قائم ہوں گے وہی اچھے انسان ہوں گے نا، کہ جو اللہ تعالیٰ کے وعدے پر قائم. پھر دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے
جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے پیدا کی. ہم کس کی اولاد ہیں؟ ہمارے پہلے والد گرامی کون ہیں؟ آدم علیہ السلام. یہ جو ویسٹ کے لوگ ہیں، انگریزی کے جو لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں انسان بندر تھا، شروع میں چھوٹا بندر تھا، پھر بڑا بندر بن گیا، پھر ایڈوانس ہو گیا، پھر کھڑا ہو گیا، پھر انسان ہو. تو وہ ہوں گے بندر کی اولاد. ہم کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد. ہم کس کے بیٹے ہیں؟ آدم علیہ السلام کے بیٹے. اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسان بھی بنایا اور اپنا نبی بھی بنایا. آدم علیہ السلام کیا تھے؟ نبی تھے. اس دنیا میں پہلے نبی کون آئے؟ آدم علیہ السلام. تو وہ اللہ کے کیا تھے؟ نبی تھے. اور وہ اس لیے ہم نبی کی اولاد ہیں، ہم پیغمبر کی اولاد ہیں. ہمارے پہلے والد اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. پھر اللہ نے ان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا. کیا بنایا؟ قرآن میں آیا ہے نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ. ہمارے ابا جب زمین میں خلیفہ ہیں، زمین کے حاکم ہیں، زمین کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، تو ہم بچے کیا زمین میں جھاڑو دیں گے؟ ہم بھی ان کے کیا بنیں گے؟ ہاں، جھاڑو دینے والی اور مخلوق ہے، وہ کریں گے. یہ ہمارا کام کیا ہے؟ حضور آدم علیہ السلام کے بیٹا ہونے کی وجہ سے منصب خلافت کو سنبھالنا. اور دنیا میں خلافت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ بن کر زمین پہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو جاری کرنا. تو دیکھو، آپ اور ہم معمولی نہیں ہیں. ہمارے جد امجد اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے خلیفہ ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ہمیں بھی زمین کے اندر کیا منصب دیا ہے کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی ہم سے عہد لیا. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایک امانت سپرد کرنی چاہی. تو پہاڑوں اور آسمانوں اور زمینوں سے کہا کہ بھئی یہ امانت تم اٹھا لو، یہ ذمہ داری تم لے لو. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا، ہم تو اس کے متحمل نہیں ہیں، ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ امانت انسان کو پیش کی. تو انسان نے فوراً کہا کہ یا اللہ، میں اس امانت کو اٹھاتا ہوں اور میں اس کو حق کو ادا کرنے کی کوشش کروں گا. وہ کون سی امانت ہے؟ وہ آدم علیہ السلام کی خلافت کی امانت ہے اور اس دین کی امانت ہے. یعنی انسان نے اور ہم نے یہ ذمہ داری لے لی کہ یا اللہ، آپ اپنا دین جو امانتوں کا مجموعہ ہے، جو حقوق کا مجموعہ ہے، وہ آپ ہمیں دے دیں. ہم خود بھی آپ کی فرما برداری کریں گے، امانتوں کو ادا کریں گے، حقوق کو ادا کریں گے، اور مخلوق سے بھی آپ کی فرما برداری کرائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا اور انسان بنایا. ہمیں چن لیا اور آدم علیہ السلام کی نیابت میں اپنا خلیفہ بنایا. ہمیں چن لیا اور ہمیں اپنی امانتوں کا وارث اور مالک بنایا. تو یہ اتنا بڑا اعزاز ہو گیا ہمارے لیے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی اعزاز نہیں. اب دیکھو کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، ہم انہی کے بیٹے ہیں نا، اور انہی کے اولاد ہیں اور انہی کے خلیفہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب آسمانوں سے زمین پہ اتارا تو ان کو ایک حکم بھی دیا. وہ کیا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. آپ جاؤ، آپ کی اولاد ہوگی تو ہر زمانے میں میرے نبی کتابیں لے کر آئیں گے، میری طرف سے ہدایت لے کر آئیں گے. جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو 2 انعام ملیں گے. جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو کتنے انعام ملیں گے؟ 2. فلا خوف علیہم، ایک تو اللہ تعالیٰ اس کو پیسفل لائف، امان کی زندگی عطا فرمائیں گے، امن والی زندگی عطا فرمائیں گے. دوسرا ولا هم يحزنون، اور ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا.
آج پوری دنیا میں امن ہے یا بد امنی، سکون ہے یا خوف؟ اور ساری دنیا امن کی تلاش میں ہے یا نہیں؟ مگر امن کا علم اور امن کا فارمولہ اور امن کا نظام کس کے پاس ہے؟ آدم علیہ السلام کی جو پیغمبرانہ تعلیمات جو حضرت آدم سے شروع ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوئی، ہمارا دین ہے جو دنیا کو امن دے سکتا، ہمارا دین ہے جو دنیا کو صحیح علم دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم کے لیے چن لیا، آپ کو علم کے لیے منتخب کر لیا۔ دیکھو بھائی، علم کی کیا تعریف ہے؟ علم کہتے ہیں ان چیزوں کو جاننا کہ جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ذریعہ بنے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اور اللہ تعالیٰ کی کو راضی کرنے والی چیزوں کو جاننا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیزوں کو جان کر اس سے بچنا۔ اب بتاؤ، یہ جو کالجز میں، یونیورسٹیز میں اور وہاں جو علم پڑھا جا رہا ہے، اس میں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کا حکم دیا، اسے کرو، اور اس کام سے منع کیا، یہ وہاں بتایا جاتا ہے جی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علم حاصل کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ علم نہیں ہے، وہ تو ان کا اپنے فیوچر کو بنانے کا، انکم کو بڑھانے کا، روزگار بنانے کے مستقل کوئی اسکلز ہیں، فنز ہیں، وہ جو حاصل کر رہے ہیں۔ اصل علم کیا ہے؟ وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو عطا فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور پھر وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو عطا فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل کر دی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کے لیے چن لیا۔ اصل علم کون حاصل کر رہے ہیں؟ ہم، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شکر کی توفیق دے۔ ایک زمانے میں، ہمارے بچپن کا زمانہ تھا، تو ان دنوں بھی الیکشن ہوتے تھے، تو ہمارے شہر میں ایک آدمی تھا، وہ MNA کے الیکشن پہ کھڑے ہوتے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے الیکشن کے دنوں میں بڑی کمپین چلتی ہے، دیکھا، اشتہار لگتے ہیں، پمفلٹ ہوتے ہیں، پارٹیاں نعرے لگاتی ہیں۔ تو اس زمانے میں یہ پینافلیکس نہیں تھے، فوٹو شاپ نہیں تھا، پوسٹیں نہیں بنتی تھیں، پینٹر ہوتے تھے جو ہاتھ سے بڑی اچھی رائٹنگ کرتے ہیں۔ تو ہمارے محلے میں، گلی میں ایک صاحب تھے، یونس صابر ان کا نام تھا، اور وہ پینٹر تھے۔ تو وہ کپڑے کے بڑی بڑی شیٹیں دیوار پر باندھ کے پھر اس پہ لکھائی کرتے تھے۔ تو وہاں ہمارے شہر میں جو ایک MNA کی سیٹ پر کھڑا ہوتا جو آدمی الیکشن لڑتا تھا، سال ہر سال سے لڑ رہا تھا، آپ کو پتہ ہے یہ سیٹیں تو پکی ہیں، بھٹو ہے تو ان کا بیٹا بلاول ہے، تو بلاول ہے تو آگے اور ہے۔ تو وہ اس پہ نا اوپر اس نے یہ لکھتا تھا، اس آدمی کا نام تھا ظفر، تو لکھتا تھا ظفر کا مقدر، ظفر کا نصیب، نصر من اللہ و فتح قریب۔ اچھا، ہم بچے ہوتے تھے تو ہم کھیلتے، اس کو پڑھتے تھے، تو ہم کھیل بھی رہے ہیں اپنا فٹ بال، اور ساتھ ساتھ ظفر کا مقدر، ظفر کا نصیب، نصر من اللہ و فتح قریب۔ یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ظفر اگر الیکشن میں کامیاب ہو گیا تو یہ نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی بڑی نصرت ہے اور فتح قریب ہے۔ تو ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ آیت اسی مقصد کے لیے ہے، اور یہ جو ہے یہ نصرت ہے اور یہ فتح ہے اور یہ کامیاب ہو جائے گا تو واقعی نصر من اللہ۔ اب جب تھوڑے بڑے ہوئے، سمجھ آئی، تو ہم نے کہا یار یہ تو دھاندلی ہے، یہ تو بڑا فراڈ ہے، اس میں نصرت کا کیا تعلق، اس میں فتح کا کیا تعلق؟ الیکشن میں جو کوئی جیت جاتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے نصرت ہوتی ہے یا ووٹوں کی ہیرا پھیری ہوتی ہے؟ بولو، یہ فتح قریب ہوتی ہے یا دین کا زوال ہوتا ہے؟ تو جس طرح وہ اس عظیم اور مبارک آیت کو اپنے خراب کاموں پر فٹ کر رہے ہیں، اسی طرح یہ لوگ آپ کو جگہ جگہ لکھتے ہوئے نظر آئیں گے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، لیکن یہ نہیں جانتے کہ جس علم کو حاصل کرنا فرض ہے وہ تو انہیں آتا ہی نہیں ہے۔ بھئی ایک مسلمان کے لیے اسلام کے بعد سب سے پہلے نماز کا سیکھنا ضروری ہے نا،
اور نماز میں دعائے قنوت کا جاننا ضروری ہے، تو وہ دعائے قنوت سکھاتے ہیں، نماز کے احکام سکھاتے ہیں دین کے ہیں، تو پڑھاتے رہے ہو انسانی چیزیں، عقلی علوم اور مغربی چیزیں، اور لکھ رہے ہو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو یہ علم جو ہر مسلمان پہ فرض ہے وہ کون سا علم ہے؟ بولو، دین کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے چن لیا۔ تو میرے بچوں، آج سے اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا معمول بنا لو کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے سارے بچوں میں سے، سارے انسانوں میں سے ہمیں چن لیا ہے قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اور پھر دین کا داعی بننے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہ علم دیا ہے، اب یہ علم ہم نے سیکھنا بھی ہے اور اس کو آگے پہنچانا بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تربیت میں ایک صحابی تھے، وہ بھی چھوٹے بچے تھے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے ربیب، آپ کی تربیت میں، تو آپ کے ساتھ مل کے کھانا کھا رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کان یدی تطیش، میرا ہاتھ جو ہے وہ برتن میں گھوم رہا تھا، جیسے بچے ہوتے ہیں نا، بھئی یہ والی بوٹی اٹھائی بڑی مزیدار ہے، اور یہ دور والی چیز کو زیادہ جلدی اٹیک کرنا ہے نا، تو ایسے وہ ہاتھ ان کا چل رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا یا بنیہ سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، بچے پیارے بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ کتنے آداب سکھائے؟ کیوں جی؟ کتنے؟ پہلا کیا بتایا؟ بسم اللہ پڑھو۔ کافر بھی کھانا کھاتا ہے، مسلمان بھی کھانا کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کھانا دے رہے ہیں، ہمیں بھی، لیکن ایک مسلمان جب کھانا کھاتا ہے اور بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ آپ ہی نے یہ کھانا میرے لیے مسخر کیا، آپ ہی نے عطا فرمایا، آپ ہی اس کو میرے لیے باعث نفع بنائیں گے، آپ ہی اس سے مجھے قوت دیں گے، اور آپ ہی اس قوت کو اپنی اطاعت میں خرچ کرنے کی توفیق دیں گے۔ تو بسم اللہ پڑھ کر ہم نے اپنے ایمان، عقیدہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر اور اللہ تعالیٰ سے دعا اور اللہ تعالیٰ سے مدد اور اللہ تعالیٰ سے عبودیت و تعلق کی ساری چیزوں کا اظہار کیا۔ ایسے ہے نا؟ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور کون سے ہاتھ سے کھاؤ؟ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اب دیکھو جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں اس میں کیا بتایا گیا کہ کہاں سے کھاؤ؟ کس ہاتھ سے کھاؤ؟ دائیں ہاتھ سے۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ بائیں ہاتھ سے کون کھاتا ہے؟ شیطان کھاتا ہے۔ آپ بڑی بڑی اسلامی کانفرنسیں دیکھیں گے، اس میں آپ کو بڑے بڑے اسپیکر اور بڑے بڑے اسپوک پرسن ملیں گے اور وہ سیرت پر تقریر کریں گے، لیکن جب وہ تقریر سے پہلے بیٹھے ہوں گے یا فارغ ہو کے ایسے بیٹھیں گے، یوں کریں گے اور یوں پیئیں گے۔ ایک آدمی سیرت نبوی پر بڑی زبردست اسپیچ کر رہا ہے، لیکن جب بیٹھا پانی پی رہا ہے تو کون سے ہاتھ سے پی رہا ہے؟ بائیں ہاتھ سے پی رہا ہے۔ تو ایسا کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بچے کو سکھا رہے ہیں کہ کون سے ہاتھ سے کھانا ہے؟ دائیں ہاتھ سے کھانا ہے۔ تو یہ دین جو ہم حاصل کر رہے ہیں، اس دین کے آداب بھی ہم نے سیکھنے ہیں اور اس پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔ ہمارے ایک استاد صاحب تھے، بچپن میں ہم ایک طالب علم اندر داخل ہوا درسگاہ میں، اس کے دائیں ہاتھ میں جوتا تھا، دائیں ہاتھ میں کیا تھا؟ اور بائیں ہاتھ میں اس نے کتاب پکڑی ہوئی تھی، بے دھیانی میں اس کو خیال نہیں رہا۔ استاد نے فرمایا بھائی کتاب دائیں ہاتھ میں لو اور جوتا بائیں ہاتھ میں لو، کیونکہ دائیں ہاتھ جو ہے وہ اعلیٰ کاموں کے لیے، اچھے کاموں کے لیے اور معزز کاموں کے لیے اللہ نے مختص کیا ہے۔ تسبیح کرو تو دائیں ہاتھ سے کرو، استنجا کرو تو بائیں ہاتھ سے کرو، ہے نا؟ تو دائیں ہاتھ میں کتاب لینا اور بائیں ہاتھ سے جوتا لینا، بظاہر دیکھو چھوٹی سی بات ہے، بھئی کیا ہو گیا؟ یہ اسکول میں جو بچے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ساری کتابوں کو اپنے کمر پہ لٹکا لیتے ہیں یا نہیں؟ کبھی تو بیگ اٹھایا نہیں جاتا تو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں یا نہیں؟ اور کبھی تو وہ پورے بیگ کو سر کے نیچے تکیہ بنا لیتے ہیں یا نہیں؟ بتاؤ یہ علم نفع مند ہو سکتا ہے؟
اس علم کی برکت ہو سکتی ہے۔ تو اصل علم کون سا ہے؟ جس علم میں ادب کیا جائے، جس علم کی قدر کی جائے، جس علم کیا جتنا ادب کیا جائے گا وہ اتنا علم نافع بنے گا۔ تو ان کے ہاں تو علم اتنا ہی ہے کہ چلا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، کاغذ پھاڑ رہے ہیں اور اس کو یوز کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے تو ایک ہمارے دوست نے کتاب کے اوپر جو ہے وہ موبائل رکھ دی، کوئی بڑی بات نہیں تھی، مگر استاد صاحب نے فرمایا بھائی نہیں، کتاب کے اوپر بس کتاب ہی رکھی جا سکتی ہے، باقی چابی قلم موبائل ادھر رکھو۔ جو آلات علم ہیں ان کو غیر دوسرے آلات پر فضیلت حاصل ہے، تو کتاب کے اوپر کتاب ہی رکھو، کتاب کے اوپر اور کوئی ایسی چیز نہیں رکھو۔ اب دیکھو کہ یہ حضرت ابو سلمہ عمر بن ابی سلمہ کے جو بیٹے ہیں، انہوں نے یہ ادب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ آپ حدیث کی ساری کتابیں پڑھو، کتاب الاطعمہ میں آئے گا کہ یہ جو کھانے کے یہ جو 3 آداب ہیں نا، یہ انہی سے منقول ہے، یہ انہی سے روایت ہے۔ بچے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب سیکھا، یاد بھی رکھا اور آگے اس کو روایت بھی کیا اور پوری امت کو ان آداب کی تعلیم دی۔ تو دیکھو کہ دین کا علم پہنچانے میں، آداب سیکھنے میں اور آداب کو آگے نقل کرنے میں اسی بچے کا حصہ ہوگا، ہے یا نہیں؟ تو اسی طرح ہم بھی یہ دین کا علم بھی حاصل کریں گے اور اس دین پر عمل بھی کریں گے اور اس دین کو پہنچائیں گے بھی، تاکہ جب ہم کبھی گھر جائیں تو ہمارے گھر والوں کو بھی معلوم ہو کہ بھئی یہ تو آدمی بہت ہی علیحدہ ہے، یہ تو بڑا مؤدب ہے، یہ تو بڑا زبردست ہے۔ اور اگر آپ نے یہاں تو نماز پڑھ لی اپنے اساتذہ کے ڈر سے اور کہا کہ انہوں نے جگا دیا، آپ بھاگ کے کہاں جائیں، تو جس دن گئے جمعرات کو گھر تو مغرب عشاء نماز غائب ہو گئی، یا رات کو سوئے تو فجر کی پوری چھٹی لے لی، تو وہ کہیں گے یہ کیا پڑھتا ہے مدرسے میں، کیا کرتا ہے، نماز تو پڑھتا نہیں ہے، پھر وہاں پڑھتا کیا؟ حالانکہ اس پورے علم دین کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک طالب علم آیا، ایک بچہ آیا، اس نے کہا میں نے پڑھنا ہے، حدیث پڑھنا ہے۔ میں ٹھیک ہے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اس کو ٹھہرا دیا اور رات میں امام صاحب طلبا کی نگرانی کرتے تھے، کبھی آ جاتے تھے، دیکھ لیتے تھے، دیکھا کہ وہ آدمی سویا ہوا ہے۔ پھر فجر سے پہلے گئے تب بھی وہ سویا ہوا تھا، فجر کے وقت میں بھی اٹھا، صبح وہ آ گیا اور کہنے لگا کہ بھی آپ نے کل کا فرمایا تھا تو میرے لیے کیا حکم؟ امام صاحب نے فرمایا ہمارا جو آدمی رات کو نماز نہیں پڑھتا، قیام اللیل نہیں کرتا، تہجد نہیں پڑھتا، ہم اس کو دل میں نہیں بٹھا، ہم اس کو لیے درس حدیث اور اپنے ہاں داخلے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو جو آدمی رات کو نماز نہیں پڑھتا ہے، رات کو تہجد نہیں پڑھتا ہے، رات کو جاگ کر 2-4 رکعت نہیں پڑھتا ہے، اس کا علم دین سے کیا تعلق؟ ٹھیک ہے، یعنی اس دین کے پڑھنے والے وہ لوگ ہونے چاہیے کہ جو رات کو بھی کیا ہوں، نماز پڑھتے۔ حدیث شریف میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب روز حساب قیامت قائم ہوگا نا، تو حساب شروع ہونے سے پہلے کہا جائے گا این الذین تتجافی جنوبهم عن المضاجع، بھئی وہ لوگ کہاں ہیں جو رات کو اپنے بستروں سے الگ ہو کر نماز پڑھتے۔ اس میں آتا ہے کہ چھوٹی سی جماعت اٹھے گی اور کھڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بلا حساب جنت میں۔ ایک بڑے محدث سے وصال ہو گیا، ان کا بہت ہو گیا، ان کے شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا، حضرت استاد صاحب کیا ہوا؟ فرمانے لگے جو ہم پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے اور بڑی تحقیقات کرتے تھے اور بڑی تقریر کرتے تھے اور وہ لکھتے دکھاتے تھے، وہ تو سب رہ گیا، بس وہاں تو جو رات کو ہم 2 رکعت نماز پڑھتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری مغفرت کا بہانہ بنا۔ تو دیکھو پہلے دین کا علم حاصل کرنے والے ایسے لوگ تھے کہ وہ رات کو بھی کیا کرتے تھے، وہ لوگ نماز پڑھتے تھے، اور ہم دن کی نمازیں ہی سستی کرتے ہیں، اذان ہو کر ہم باہر،
تو آج سے وعدہ کرو کہ جیسے ہی آذان ہوگی، آذان سے پہلے ہم سب کہاں ہوں گے؟ مسجد میں۔ یعنی آذان تو محلے کے لوگوں کے لیے ہے نا، کہ وہ اپنے کام کاج میں مصروف ہیں تو آذان سنی تو وضو بنا۔ ہمیں تو اللہ نے علم دین کے لیے چن لیا، تو ہم آذان سے پہلے یہ آذان ہوتے ہی مسجد میں آ جائیں، سنتیں ادا کریں، کچھ دیر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی یاد کریں، ذکر کریں، نماز پڑھیں۔ نماز کی تو ہم حفاظت کرنے والے بن جائیں، اور جب گھروں کو جائیں وہاں استاد بھی نہیں ہے، نگران بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا نہیں؟ کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ صرف مدرسے میں دیکھتے ہیں، گھر پہ نہیں دیکھتے؟ بولو بھائی، بتاؤ بھائی، میں کوئی انگریزی تھوڑا بول رہا ہوں، وہ تو انگریزی انہوں نے بولی اور آپ کو سمجھ میں نہیں کچھ آئی یا کچھ آئی، ویسے بھی وہ یہی بتا رہے تھے ہم بروئی گوٹ سے ہیں اور ہم ادھر میں۔ وہاں گھروں میں بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے یا نہیں؟ تو جب ہم یہاں نماز پڑھیں اور گھر میں جا کے نہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ عجیب جو ہے وہ شریعہ آدمی ہے، عجیب منافق ہے، وہاں جو ہے وہ بڑا ٹوپی دے کے حاجی صاحب بنا ہوتا ہے، یہاں گھر آتا ہے تو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، تو لگتا ہے یہ مجھے خوش کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا، یہ تو بس کوئی وہاں اس کو کوئی پریشانی لگی ہوئی تھی کہ اس کی وجہ سے۔ بغداد میں ایک بڑا اچھا مدرسہ تھا، مدرسہ نظام الملک نے اس کو قائم کیا تھا، بڑی فنڈنگ تھی، بڑا خرچ کرتا۔ تو ایک دفعہ بادشاہ وہاں ایسے ہی سروے کرنے کے لیے چلا گیا، دیکھا کہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے ملاقات کی، ہاں بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے بولا یہ پڑھ رہا ہوں، یہ فلاں کتاب پڑھ رہا ہوں۔ یہ کہا کس لیے پڑھ رہے ہو؟ کیوں یہ علم حاصل کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ بھی جسٹس تھے، قاضی تھے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ پھر انہوں نے کہا ہے کہ ابھی آگے یہ کون کرے گا میری جگہ پر، تم نے آنا ہے تو تم یہ پڑھ لو، یہ حاصل کر لو، یہ ڈگری لے لو، میں اس لیے پڑھ لوں۔ کہ بھائی یہ بھی مقصد ہے اس آدمی کا اور یہ اس لیے پڑھ۔ پھر آگے ایک اور آدمی سے پوچھا تو اس نے کہا جی میں انشاءاللہ بڑا عالم بنوں گا، پھر یہ کام اس سے یہ حاصل کروں گا وہ۔ تو اس کا ارادہ ہوا کہ میں مدرسہ بند بھی کر دیتا۔ پھر آگے گیا تو ایک بچہ پڑھ رہا تھا، اس سے پوچھا بیٹا آپ کیا ہے، کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے احکام سیکھ لوں اور ان پہ عمل کروں، اور پھر بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام سکھاؤں اور ان کو ان احکام پر عمل کرنے کی دعوت۔ بادشاہ کہنے لگا ارادہ تو تھا مدرسہ بند کرنے کا، لیکن تم ایک کی وجہ سے اب اس کو جاری رکھو، جو کام ہے وہ چلتے رہیں، چلو کوئی ایک آدمی تو ہے جو درست جذبے کے ساتھ اور صحیح نیت کے ساتھ کہ میں اس علم کو حصول دنیا کا ذریعہ نہیں بناؤں، بس میں اس علم کو آخرت کے حصول کا ذریعہ۔ پتہ ہے بچے کیسے با کمال تھے؟ یہ آپ نے واقعہ سنا ہے؟ یہ جو بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن کون گزرا ہے؟ جی ابو جہل۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میری امت کا فرعون ہے۔ حضرت موسیٰ کو فرعون سے اتنی تکلیف شاید نہ پہنچی ہو جتنی اس نے مجھے پہنچائی۔ اچھا آپ بتاؤ فرعون کو ٹھکانے کس نے لگایا؟ خالد بن ولید نے؟ علی بن ابی طالب نے؟ یہ تو جرنیل لوگ تھے۔ اس کا کام کس نے تمام کیا؟ بولو، دو بچوں نے۔ انہوں نے کیا؟ بتاؤ بھی وہ بچے کیسے اسلام کے عظیم جرنیل ہوئے اور کیسے بہادر ہوئے کہ جنہوں نے اللہ کے سب سے بڑے دشمن کو ذلیل کر کے اس کا کام تمام کیا۔ تو اللہ کے رسول کا دل ان بچوں کے مطابق کیسا خوش ہو۔ تو آپ کو بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول کے دل کو خوش کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنا ہے۔ یہ سارا یہ جو ہندوستان ہے اور پاکستان ہے، سب کنٹیننٹ بر صغیر جس میں ایران، بنگلہ دیش، سارا یہ علاقہ آتا ہے، یہاں تو سارے ہندو تھے، راجہ دہر یہ وہ۔ آپ بتاؤ یہاں پہلا لشکر جو آیا اس کا سربراہ کون تھا؟ بولو۔ یہاں جو مسلمانوں کا لشکر آیا فاتح بن کر، ان کا بڑا کون تھا؟ محمد بن ابی قاسم، اور اس وقت اس کی عمر تھی 18 سال۔ اب یہ آپ کی کتنی عمر ہے؟
ہیں 18 سال ہے نا، تو بس بالکل آپ اور وہ برابر ہو۔ تو ہمارے یہاں تو اس عمر کا بچے کو اپنے موبائل فون کے شوق کے علاوہ اور کوئی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ کہتا ہے اسٹیٹس اچھا کیسے لگانا ہے، حالانکہ محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ نے اس پورے بر صغیر کو کیا کر دیا؟ ایسے بچے، اور جو نیک سیرت ہوتے ہیں اور جو صفات ہوتی ہیں وہ شروع ہی سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے۔ میں نے سنا ہے شاید حضرت عبد القادر جیلانی کے کہ اس طرح کے تو انہوں نے علم دین پڑھنے کے لیے، جیسے آپ آئے نا، جیسے یہ بچہ کہہ رہا تھا میں کوئٹہ سے ہوں، آپ کہاں سے ہیں، ایسے وہ دور سے علم حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوئے، تو والدہ نے ان کو کچھ پیسے دے دیے تھیلی میں کہ بیٹا یہ تمہارے کام آئیں گے۔ اشرفیاں ہوتی تھی، دراہم و دینار، اور ساتھ جو ہے نا پیار دیا اور نصیحت کی اور کہا کہ بیٹا سچ بول، کیا کرنا؟ سچ بول، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بول، وہی مانے نصیحت۔ قافلے میں شریک ہو گئے۔ اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا فیصل موور بس پہ بیٹھے اور کراچی آ گئے، قافلے ہوتے تھے، ان میں سفر ہوتا تھا لمبا۔ اتفاق سے رستے میں اس قافلے پر ڈکیتی پڑ گئی، ڈاکو آ گئے اور انہوں نے قافلے کو لوٹ لیا۔ تو اب اس بچے اس کو بھی دیکھا تو اس کے کچھ نہ ملا، تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس تو پیسے ہیں۔ اس نے بالکل اپنی سادگی میں جواب دے دیے، دیے تلاشی لی تو کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ تو اس بچے کو وہ اپنے بڑے غٹ ڈکیت بڑے والے کے پاس لے گئے نا، اور کہا کہ یہ بچہ ہے اور یہ اس کو دیکھیں۔ انہوں نے پوچھا بیٹا تمہارے پاس کیا مال ہے؟ کہا یہ ہے۔ تو تم نے چھپایا کیوں نہیں، بتا کیوں دیا؟ کہا میری والدہ نے کہا تھا کہ سچ بول۔ پھر نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو میں نے سچ بتا دیا کہ یہ ہے۔ میری امی نے مجھے گھر سے جاتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیشہ کیا بولنا؟ سچ بولنا۔ تو وہ جو بڑا ڈاکوؤں کا سردار تھا نا، وہ رونے لگ گیا اور کہنے لگا کہ اس کو اس کی ماں نے ایک بات کا حکم دیا ہے اور اس نے اس کے مطابق مال دے دیا ہے، لیکن اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے جو مہربان رب ہے اس کے احکام ہیں اور میں اس کے احکام کی نافرمانی کرتا ہوں۔ سارا مال اس نے جو چھینا تھا وہ واپس کر، خود بھی وہ توبہ کر کے بہترین مسلمان ہو۔ دیکھو بچے نے کیا بولا؟ سچ، اور اس کے سچ کی وجہ سے ڈاکوؤں کے پورے گروہ کو توبہ کی توفیق ہو گئی۔ ایسے ہے نا؟ اور ہم ایسے بچے ہیں کہ اماں کو گولیاں دیتے ہیں روز، ابا کو ٹوپیاں پہناتے ہیں، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر، ہر کام ہی جھوٹ سے چلاتے ہیں۔ وعدہ کرو آج کے بعد ہمیشہ کیا بولو گے؟ سچ بولو گے۔ ہمیشہ کیا بولو گے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ بولنا جو ہے وہ آدمی کو نجات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جھوٹ بولیں گے تو بچ نکلیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نہیں، سچ میں کیا ہے؟ نجات۔ حدیث شریف کی سب سے مشہور کتاب کون سی ہے؟ بولو بھائی۔ بخاری شریف، ماشاءاللہ۔ اور بخاری شریف کے مصنف اور مؤلف اور محدث کون ہیں؟ امام بخاری۔ ان کا پورا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ امام محمد بن اسماعیل بخاری۔ جب وہ گھر سے نکلے نا بخارا سے علم حاصل کرنے کے لیے، ان کے حالات میں لکھا ہوا یہ واقعہ مجھے مستحضر ہے، تھوڑا ابھی یاد آیا کہ ان کی والدہ نے ان کو ایک اشرفی ان کی تھیلی دی، کہا ساتھ رکھ لینا بیٹا کام آئے گا۔ اچھا وہ سفر کیا تو سمندری سفر بھی تھا، کشتی میں سوار ہوئے، تو کشتی میں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اس میں ایک آدمی جو بہت ہی ہوشیار تھا، اور اس نے دیکھا کہ اس بچے کے پاس تھیلی ہے، اور تھیلی کی شکل سے یہ لگ رہا ہے کہ اس میں دراہم ہوں گے، پیسے ہوں گے، تو اس کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے وہ تھیلی بھی اس سے چھیننا چاہی۔ اب اس کے ذہن میں ترکیب یہ آئی کہ میں اس بچے پر الزام لگاتا ہوں، اور میں یوں کہتا ہوں کہ میری ایک تھیلی تھی اشرفیوں کی، وہ کسی نے چوری کر لی۔ کسی نے کیا کر لی؟
تو جب تلاشی ہوگی تو یہ اس کے پاس نکلے گی تو سب لوگ کہیں گے بچے کے پاس اتنا مال کیسے ہو سکتا ہے، اتنے پیسے اور یہ تھیلی کہاں ہو سکتی ہے؟ تو میری بات پہ اعتماد کریں گے اور بچے کو کہیں گے بچہ اس نے حرکت کر لی ہوگی۔ تو وہ جب اس نے لوگوں میں شور مچایا کہ بھائی میرا تو سامان چوری ہو گیا ہے، میں نے کہا کیا چوری ہو گیا؟ بھائی میری ایک اشرفیوں کی تھیلی تھی وہ چوری ہو گئی ہے، پیسے تھے اور تھیلی تھی۔ اب لوگ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بھی کیسی تھیلی، کیا کیا؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ سمجھ گئے کہ بھئی یہ تھیلی تو میرے پاس ہی ہے تو میری، مگر یہ کیا ہوا؟ انہوں نے بڑے چپکے سے بڑی سمجھداری سے کام لے کر وہ تھیلی پیچھے سے کشتی سے نیچے پھینک، کہاں؟ سمندر میں۔ اب وہ انہوں نے کہا کہ تمہاری چیز گم ہو گئی، تھیلی گم ہو گئی، ہم نے تو نہیں چرائی، چلو بھئی ہم سب تو بری ہیں، تم الزام لگا رہے ہو، تم غلط کہہ رہے ہو، تمہیں نہیں یقین آ رہا تو تلاشی لے لو۔ اب سب کی تلاشی تھی، اس کو تو پتا تھا اسی بچے کے بعد ہے، تو ان کی ذرا بہت اچھے طریقے سے انویسٹیگیشن کی نا، بھرپور تلاشی، تو وہ تو تھی نہیں، ختم۔ اب کیا کہتا کہ بھئی یہ تم نے چرائی ہے تو کدھر کی؟ اب وہ جو اس کا منصوبہ تھا وہ سارا فلاپ ہو گیا، کہنے لگا پتہ نہیں کیا بات ہے، کون کس نے چرائی ہے، کوئی نہیں مل رہا، تھیلی تھی نہیں۔ خاموش، لاچار، عاجز ہو گئے، کشتی ایک جگہ ٹھہری۔ تو اب وہ آدمی امام صاحب سے کہنے لگا کہ تھیلی تو تمہارے پاس تھی، ایک اشرفی تھی اور اس میں دراہم تھے، تو وہ کیا ہوا، کدھر گئی؟ تو انہوں نے فرمایا جب تم نے مجھ پہ الزام لگایا تو میں نے فوراً وہ اپنی تھیلی سمندر میں، دریا میں پھینک دی۔ تو کہا کہ بھئی اتنا بڑی قیمتی چیز آپ نے کیوں پھینک دی؟ تو کہنے لگے کہ اگر میں بتا بھی دیتا، ثابت بھی کر دیتا کہ یہ تھیلی میری ہے، یہ پیسے میرے ہیں، یہ مال میرا ہے، یہ میری والدہ نے مجھے دیا ہے، میں لایا ہوں، میں اس پہ اپنا ثبوت دے بھی دیتا، حق دے بھی دیتا، تب بھی پوری کشتی میں یہ بات تو اڑ جاتی نا کہ اس بچے پر چوری کا الزام آتا ہے، اس بچے پر چوری کا کیا آیا؟ تو میں تو علم حدیث حاصل کرنے جا رہا ہوں، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم پڑھنے جا رہا ہوں، میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بیان کرنا ہے، اور وہ سارے ڈیپینڈ کرتے ہیں اسی پر کہ بھی یہ روایت کرنے والا سچا، عادل، صادق، ضابط ہے یا نہیں۔ تو کیا کل کو تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ بھئی محمد بن اسماعیل پر سفر کے دوران میں چوری کا الزام ہوا؟ چوری تو دور کی بات ہے، میں اس کی تہمت بھی اپنے قریب آنا گوارا نہیں کرتا۔ پھیلی جائے، اللہ تعالیٰ میری ضرورتوں کا تکفل کرے گا، لیکن مجھے گناہ کی تہمت اور الزام سے بھی بچنا ہے اور اپنے کردار کی حفاظت کرنی۔ یہ میں نے بتایا، سمجھ میں آیا آپ کو؟ دیکھو ایسے لوگ تھے کہ وہ گناہ تو دور کی بات ہے، گناہ کے مواقع سے، جس جگہ کوئی تہمت آ جائے، کوئی الزام آ جائے، اس سے بھی وہ دور دور رہ کر اس سے بچنے والے تھے۔ تو بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کے علم کے لیے چن لیا۔ اب یہ دین کا علم سفید کپڑے سے بھی زیادہ روشن اور جلی اور واضح۔ دیکھو یہ بچے جو ہیں بلیک سوٹ پہن لیتے ہیں، فیشن چل پڑا ہے نا، کالی قمیض، کالے شلوار، حالانکہ یہ تو ہمارے شیعہ لوگوں کا کلچر ہے نا، تو اور کالا لباس اور کالی حالت یہ تو جہنمیوں کی ہوگی، وجوہہم یوم مسودہ، ہے نا، اور ان کا یہ حال ہوگا، وہ پہنتے۔ اب اگر اس پہ کوئی اور کچھ میل کچیل لگ جائے تو کوئی مسئلہ ہوگا، کچھ نظر آئے گا؟ اگر اس جوڑے کو 20 دن بھی پہن لیں تو کوئی پرابلم ہے؟ آپ نے یہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ 4 دن سے زیادہ چل سکتے ہیں؟ ان کپڑوں پر داغ آئے گا نا، نظر آئے گا۔ جس طرح سفید کپڑوں پر داغ جلدی نظر آتا ہے، اسی طرح ہم جو علم دین حاصل کر رہے ہیں نا، معاشرے کے لوگ ہماری برائی کو، چھوٹی سی کمزوری کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، زیادہ دیکھتے ہیں۔ تو اللہ نے جیسے ہمیں لباس خوبصورت دی ہے، دیکھو مزدور کے کپڑے کیسے ہوتے ہیں، اور ہوتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین لباس عطا فرمایا۔ جتنے پاک و صاف آپ رہتے ہیں اور جتنا اچھا لباس آپ پہنتے ہیں نا، دنیا کے امیر ترین لوگ بھی اتنے طہارت اور نظافت کے قریب سے نہیں گزرے۔
بھائی یہ بڑا کوئی امیر ترین آدمی ہو تو وہ ایک وقت میں 5 جوڑے پہنتا ہے. کتنے پہنتا ہے؟ قمیض کے اوپر ڈبل قمیض پہنتا ہے وہ. کیوں بھائی؟ کیا پہنتا ہے؟ ایک ہی قمیض پہنتا. تو ہم نے بھی اچھی قمیض پہن لی، اللہ نے ہمیں اچھا رزق دیا ہے. اب جیسے یہ لباس صاف ہے ایسے ہی کردار بھی کیا ہو. ہمارے بزرگ گزرے مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ، وہ فرماتے تھے علماء طلبا یہ معاشرے کا قلب ہے. یہ معاشرے کا کیا ہے؟ دل ہے، دل. اب دل جب تک کام کرتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء کام کرتے ہیں. کہتے ہیں نا ہارٹ بیٹ چل رہی ہے اس لیے زندگی کی علامت موجود ہے. جب دل کی حرکت بند ہوتی ہے، حرکت قلب کہتے ہیں، بند ہو گئی تو آدمی کیا ہو جاتا ہے. تو پورے جسم کی زندگی کا دار و مدار کس پر ہے؟ دل پر ہے. دل ٹھیک تو پورا جسم بھی کیا ہے؟ ٹھیک. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو، علماء اور طلباء کو انسانی معاشرے کا قلب بنایا. اگر ہم ٹھیک ہیں تو سارا معاشرہ انشاءاللہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک. اور اگر ہم ہی بگڑ گئے تو جو دیگر لوگ ہیں وہ زیادہ بگڑیں گے، زیادہ خراب ہوں. تو یہ دین اور اس علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے کہ جو چیز پڑھو اس پہ عمل کرو، اساتذہ سے جو سنو اس پہ عمل کرو. اور حضور صلی اللہ، ابھی بچے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ تقریر کی نا، کتنی اہم بات آپ کو بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اور آپ کا جو طریقہ ہے وہ آخرت میں نجات دینے والا ہے، دنیا میں عزت و سرخروئی دینے والا ہے. ہمارے دین کی ہر چیز اعلیٰ اور پاکیزہ ہے. آپ دیکھو کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے نا، دنیا میں جو سب سے زیادہ مین مشکل پیش آ رہی ہے، بڑے احباب جانتے ہیں، وہ مسئلہ کیا ہے؟ عورت محفوظ نہیں ہے اور عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے. آپ بتاؤ ایک عورت سنت کے مطابق لباس پہنتی ہے اور دوسری عورت نہیں پہنتی، تو بتاؤ کون سی عورت زیادہ محفوظ ہے؟ فرض کرو کہ ایک انٹرنیشنل لیول کا آپ ایک اجلاس رکھ لیں اور وہاں پر نا پوری دنیا کے لفنگے بدماش گندے لوگ جمع ہو جائیں. اسٹیج پہ آپ 2 عورتوں کو بلا لیں. ایک عورت وہ ہو کہ جس نے سر سے لے کے پاؤں تک پورا عبایا، پورا شرعی لباس پہنا ہو، دوسری عورت نے یہ نہ کیا ہو. اب بتاؤ ان کا میلان اور ان کا توجہ کس کی طرف زیادہ ہوگا؟ جس نے پورا لباس پہنا ہوا ہے اس کی طرف وہ زیادہ لپکیں گے یا جو بولو. تو یہ جو لباس شریعت نے ہمیں دیا ہے یہ بھی گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. عورت کو اللہ نے جو لباس دیا ہے وہ عورت کی عزت و ناموس کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اللہ نے ہمیں جو لباس دیا ہے وہ ہماری عزت و ناموس کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اس وقت دنیا میں اور یہ مغرب میں بڑا مسئلہ چل رہا ہے. کیا ہو رہا ہے جی؟ مرد مردوں سے شادی کر رہے ہیں. ٹرانسجینڈر ایکٹ آ رہے ہیں نا، مرد مردوں سے کر رہے ہیں. اب آپ دیکھو کہ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق داڑھی رکھیں تو آپ کیا نظر آئیں گے ہیں؟ اور اگر داڑھی نہ ہو تو میل فیمیل میں کوئی بظاہر فرق رہتا ہے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ ہمارے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک دفعہ کسی کے یہاں مہمان ہے. وہ جو میزبان تھا وہ حضرت سے محبت تو کرتا تھا مگر اس کے داڑھی نہیں تھی. تو وہ اپنے چھوٹے بچے کو لے آیا پیار میں اور کہا حضرت اس کو پیار بھی فرما دیں اور اس کو دم بھی کر دیں. حضرت نے شفقت سے اس کو اپنی گود میں لے لی. اب جب وہ بچہ تھا گود میں آیا تو وہ رونے لگا، جیسے کوئی بچہ کسی اجنبی کے پاس جاتا ہے تو رو پڑتا ہے. تو اس نے مذاق کرتے ہوئے کہا حضرت آپ مولوی لوگ اتنے ایسے ہیں نا سخت اور ایسے ڈر، آپ سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ بچہ بھی آپ سے جو ہے نا وہ ڈرنے لگے، وہ بھی رونے لگے. تو شاہ صاحب فرمانے لگے نہیں یہ بات نہیں. اصل میں ان کے پاس جب وہ آیا نا وہ ایک دوسرے آدمی نے فوراً گود میں لیا اس کو اور وہ چپ ہو گیا. تو اس نے کہا کہ یہ بات نہیں، اصل میں وہ میرے پاس آیا نا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو کوئی آدمی ہے. آپ کے پاس آیا تو اس نے کہا یہ تو میری خالہ ہے.
وہ بھی اسی شیپ کی ہے، اس کی بھی یہی شکل ہے اور اس کی بھی یہی شکل ہے۔ تو جب مردوں نے داڑیاں منڈانا شروع کر دی تو وہ خود بخود عورتوں کی طرح ہو گئے یا نہیں؟ ٹرانسجینڈر سیشن نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو داڑھی دے کر، مردانہ شعار دے کر اس فتنے کو ختم کر دیا۔ اللہ نے عورتوں کو شرعی لباس دے کر ان کو امان عطا کر دیا۔ ہمارا دین اتنا پیارا دین ہے اور اس کی تعلیمات ایسی ہیں کہ جب ہم اس پہ عمل کرتے ہیں تو اس عمل کی برکت سے پوری کائنات میں امن آتا ہے، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کسی نے پوچھا کہ یہ بادشاہ ظلم کر رہا ہے تو اس کا اثر کیا ہے؟ مظلوم تو پریشان ہے۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ اس کے ظلم کا اثر صرف ایک بندے تک پہنچتا ہے؟ اس کے ظلم کی وجہ سے جنگلوں میں پرندے اپنے گھونسلوں میں ہی سوکھ سوکھ کر مر گئے۔ یہ ظلم ایسی چیز ہے کہ اس کا اثر صرف آبادیوں پر نہیں پڑتا، اس کا اثر دریاؤں پر بھی پڑتا ہے، وہ خشک ہو جاتے ہیں۔ اس کا اثر زمینوں پر پڑتا ہے، وہ ویران ہو جاتی ہیں۔ اس کا اثر جنگلات پہ پڑتا ہے، وہ نقصان دہ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کیا جائے تو اس کی آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم معمولی ہیں۔ ہم میں سے، آپ میں سے ہر ایک آدم علیہ السلام کا نمائندہ ہو کر، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہو کر، ہم زمین پر اللہ کے نمائندے ہیں۔ ہم جب سنت کے مطابق کھاتے ہیں، اللہ کے احکام کے مطابق سوتے ہیں، جاگتے ہیں، جس وقت میں ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی عبدیت سے یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہم آپ کے احکام پر عمل بھی کریں گے، آپ کے احکام کو زندہ بھی کریں گے، آپ کے دین کو جاری اور نافذ بھی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس دین پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس علم کو آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں عزت و سرخروئی کا ذریعہ بھی بنائے۔ دیکھو ابھی تقریب ہے نا، یہ انعامات تقسیم ہوں گے، اسی طرح قیامت کا جو دن ہے نا وہ بھی حقیقت میں تقسیم انعامات کا دن ہے۔ اکبر صاحب بڑا اچھا کہتے ہیں، زندگی اور موت میں ریلیشن سمجھو، زندگی اور موت میں ریلیشن سمجھو، اس کو امتحان اور اس کو کنووکیشن سمجھو۔ جیسے اداروں میں پڑھائی ہوتی ہے نا تو پھر ایک کنووکیشن ہوتا ہے، جلسہ دستار فضیلت، تقریب تقسیم انعامات۔ اس میں جو بچے اول آتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے؟ جو بچے فیل ہوتے ہیں ان کی بھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے۔ تو ہم اس دنیا میں ایک امتحان سے گزر رہے ہیں، اور سب سے بڑا جلسہ عام جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ان کے بیٹے حابیل و قابیل سے لے کے آخری انسان تمام کے تمام موجود ہوں گے، سب کے سامنے اعلان ہوگا یہ کامیاب، یہ اول، یہ ناکام، یہ ایسا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ جو اس دن کامیاب ہو گیا، اس دن جہنم سے بچ گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں جان جملہ علمہا این استوئی تاتو بدانی من کی سمندر یوم دین۔ اے میرے عزیز، سارے علوم کا خلاصہ یہ ہے کہ تو یہ بھی جان لے کہ قیامت کے دن تو کہاں کھڑا ہوگا، تیرے ساتھ کیا ہوگا، تو کامیاب ہوگا یا کیا بنے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ قیامت کے دن کے بہت سارے نام ہیں، ایک نام ہے کامیاب اور ناکام ہونے کا دن، ہار جیت کا دن۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن بھی ہم سب کو کامیاب اور بامراد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔